تو کہانی کی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی برفیلے علاقے سے، جہاں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام اوور گارڈ ہوتا ہے۔ وہ ایک پائلٹ ہوتا ہے اور اس کا جہاز اس برفیلے علاقے میں تباہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ یہاں پہ پھنس گیا تھا، اس لیے کافی پریشان ہو گیا تھا اور کسی مدد کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ وہاں کافی بڑا SOS لکھ دیتا ہے، جو کہ کسی کو مدد کے لیے بلایا جانے والا ایک نشان ہوتا ہے۔ اس نے بھی یہ اسی لیے وہاں بنایا تھا تاکہ اگر کوئی پلین وہاں سے گزرے تو ان کو پتہ چل جائے کہ وہ یہاں پھنسا ہوا ہے اور وہ لوگ اسے بچا لیں۔ اس کے پاس کوئی نقشہ بھی نہیں تھا جس کی مدد سے وہ یہ جان سکتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پھر وہ اپنے حساب کتاب سے ایک نقشہ بناتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دن ڈھلنے لگتا ہے، لیکن اس کی فکر بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ کہیں وہ یہاں پھنس نہ جائے۔ جہاز تباہ ہونے کی وجہ سے اس کا پورا ریڈیو سسٹم بھی تباہ ہو گیا تھا، جس سے وہ کسی کو مدد کے لیے بلاتا۔ وہ یہاں اپنے جہاز میں ہی رہتا ہے اور کسی کو مدد آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اگلے دن جب وہ جاگتا ہے تو اسے کافی بھوک لگی تھی، اس لیے وہ برف کے نیچے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کچھ ٹریپ یعنی جال لگاتا ہے تاکہ کوئی مچھلی پھنس جائے اور اس کے کھانے کا گزارا ہو سکے، اور وہ بہت ساری مچھلیوں کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں سے 2 سے 3 دن گزر جاتے ہیں مگر کوئی بھی اس کے بچاؤ کے لیے یہاں نہیں آتا، اور صبح اٹھنے کے بعد وہ ایک مچھلی کھاتا تھا اور پھر اپنی سگنل دینے والی مشین کو لے کر اونچی اونچی جگہوں پر جایا کرتا تھا کہ مشین سے نکلنے والے سگنل کوئی ہیلی کاپٹر یا پلین دیکھ لے اور وہاں آ جائے اور اس کو بچا لے۔ اگلے دن وہ نقشے پر ہر اس جگہ کو بنا دیتا ہے جہاں اس نے بیٹھ کر مشین کے ذریعے سگنلز بھیجے تھے، لیکن افسوس 4 سے 5 دن گزر جانے کے بعد بھی کسی نے اس کا سگنل نہیں دیکھا۔ اوور گارڈ ہر روز ایک جگہ پر جایا کرتا تھا جہاں اس نے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، وہ اس سے باتیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ وہاں سے واپس لوٹ کر جہاز کی طرف آتا ہے تو دیکھتا ہے کسی نے باکس توڑ کر ساری مچھلیاں نکال لی ہیں، اور آس پاس دیکھنے پر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر جیسے ہی وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہے اس کو برفانی ریچھ کے پیروں کے کافی بڑے بڑے نشان دکھائی دیتے ہیں، جو دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے اور واپس اپنے پلین آ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اس کے لیے اب ایک نہیں 2 مصیبتیں ہیں۔ نہ صرف ٹھنڈ بلکہ اس کو ریچھ سے بھی بچاؤ کرنا پڑے گا، بلکہ اب تو اسے ریچھ سے بھی بچ کر رہنا چاہیے ورنہ وہ تو اس کو مار دے گا۔ اگلے دن وہ سگنل والی مشین کو لے کر دور دور جاتا ہے اور اونچے اونچے برفیلے پہاڑوں کو دیکھتا ہے جہاں وہ اس برفانی ریچھ کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ ریچھ کافی دور تھا اور اس کی طرف آنے کے بجائے وہ دوسری طرف جانے لگتا ہے۔ ایسے ہی وہ ہر روز اپنی مشین سے سگنل بھیجتا ہے۔ اسی طرح جب وہ ایک دن مشین کو دیکھتا ہے تو اس پر ہرے رنگ کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک کسی کو بھی اس کا سگنل نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر وہ کافی مایوس ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اور کتنے دن میں یہاں پر زندہ رہ پاؤں گا۔ اچانک کچھ ہی دوری پر اسے ہیلی کاپٹر نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہو گیا تھا اور چیخیں مارنے لگتا ہے اور ان کا دھیان اپنی جانب کروانے کے لیے کچھ جلاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کی طرف آنے لگتے ہیں، جسے دیکھ کر اوور گارڈ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ لیکن پھر اچانک وہاں سے موسم خراب ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہاں طوفان آ گیا تھا جس وجہ سے ہیلی کاپٹر بھی سنبھل نہیں پاتا اور وہیں ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اوور گارڈ ایک دم مایوس ہو جاتا ہے اور ہیلی کاپٹر کے پاس جانے لگتا ہے۔ پاس آ کر وہ دیکھتا ہے کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے پائلٹ کی موت ہو گئی تھی، لیکن ہیلی کاپٹر میں جو مسافر تھے وہ ابھی تک زندہ ہے اور چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اوور گارڈ پائلٹ کو باہر نکال کر لڑکی کو چیک کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے لڑکی کے پیٹ پر کافی بڑا کٹ تھا۔ پھر وہ جہاز میں رکھا میڈیکل باکس اٹھا کر اس کی مرہم پٹی کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر کا دروازہ توڑ کر اس پر لڑکی کو لٹاتا ہے اور اسے کھینچ کر واپس اپنے پلین کی طرف آنے لگتا ہے۔ پلین میں آنے کے بعد لڑکی کو ہوش آتا ہے۔ وہ اوور گارڈ سے اس پائلٹ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ تو مارا گیا ہے۔ یہ سن کر لڑکی اور بھی زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب اوور گارڈ کو اپنا کام بھی کرنا تھا، اس لیے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتے وقت لڑکی کے لیے ایک نوٹ چھوڑتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ گھبرانا نہیں، میں تھوڑے وقت میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے پلین سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ واپس ہیلی کاپٹر کے پاس آتا ہے اور پائلٹ کو جہاں ہی برف میں دفن کر کے اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر میں سے سارا سامان نکال لیتا ہے اور جانے لگتا ہے۔ سامان میں اسے ایک تصویر بھی ملتی ہے جسے دیکھ کر اس کو پتہ چلتا ہے کہ پائلٹ اور وہ لڑکی ہسبینڈ وائف ہیں۔ وہ سارا سامان ایک برف والی گاڑی پر لاد کر وہاں سے جانے لگتا ہے۔ جاتے جاتے وہ پلین پر ایک میسج لکھتا ہے کہ یہاں 2 لوگ ابھی بھی زندہ ہیں تاکہ اگر ہیلی کاپٹر اس کو دیکھ کر آئے تو انہیں بھی بچا لے۔ اس کے بعد وہ اپنے پلین کی طرف جانے لگتا ہے۔ واپس آ کر وہ اس لڑکی کے زخم کی مرہم پٹی کرنے لگتا ہے۔ اس کو یہاں 1 ہفتہ بیت گیا تھا، اس لیے وہ رونے لگتا ہے، لیکن پھر وہ خود کو سنبھال کر اپنے بتائے ہوئے نقشے کو دیکھنے لگتا ہے اور یہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ نقشے میں اس کو کافی ریسکیو پوائنٹس بھی ملتے ہیں، یعنی جہاں جا کر ان کا ریسکیو ممکن ہو سکتا ہے۔ تب یہ اچانک وہ ٹریپ جو اس نے مچھلی پکڑنے کے لیے لگایا تھا وہ بولنے لگتا ہے۔ جب وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ
काफ़ी बड़ी मछली उसके ट्रैप में फंस चुकी है। अब वो वापस आकर अपना सामान चेक करता है तो देखता है कि सामान में कुछ नूडल्स भी थे। वो उन नूडल्स को उठाता है और मछली के साथ पकाता है और बहुत खुशी से खाता है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उसे गर्मा गर्म खाना खाने को मिल रहा है। साथ ही वो इस लड़की को भी होश में लाता है और थोड़ा थोड़ा खाना इस लड़की को भी खिलाता है, लेकिन वो ठीक से नहीं खा रही थी क्योंकि वो अभी भी बेहोश थी। वो सिग्नल मशीन लेकर काफ़ी दूर जाता है, साथ ही वो अपने प्लेन पर भी नज़र रख रहा था। अब ऐसे करते करते उनको काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। इस लड़की की तबीयत भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मेडिकल बॉक्स में भी जो दवाइयाँ थी उनका भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सारी सूरत हाल को देखते हुए ओवरगार्ड वापस अपने रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का सोचता है। इसने काफ़ी मछलियाँ भी अपने साथ स्टोर कर ली थी ताकि ये इनके खाने के काम आ सके। उसके अलावा पानी और बाकी ज़रूरत का सामान भी लेकर वो अपने बैग में रखता है। फिर वो लड़की को भी अपने स्लीपिंग बैग में रख देता है, क्योंकि वो इसको भी अपने साथ लेकर जा रहा था। वो अपने प्लेन को एक आखिरी बार देखता है, उसके बाद रस्सी अपने पेट पर बांधकर निकलने लगता है। रास्ते में बार बार ओवरगार्ड इस लड़की की को देखता है, क्योंकि उसको लड़की की बहुत फिक्र हो रही थी। इसलिए वो इसको चेक करता है और पानी पिलाने की भी कोशिश करता है ताकि इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। साथ ही साथ वो जानबूझकर इससे बातें भी करता है ताकि वो लड़की खुद को अकेला महसूस ना करे और उसको ऐसा ही लगे कि कोई तो है उसके साथ। ऐसे ही वो पूरा रास्ता पार कर लेता है। अब दिन ढलने लगता है और वो भी काफ़ी थक चुका था, इसीलिए वो एक जगह रुककर बर्फ़ की गार बनाता है और उधर वो आराम करता है। उसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा थी और हालात काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन इस वक्त में साथ साथ वो अपना और इस लड़की का भी काफ़ी ख्याल रखता है। आगे जाकर उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है जिस पर चढ़ना उसे काफ़ी मुश्किल लगता है, और जब वो अपने नक्शे में चेक करता है तो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि रास्ते में कोई पहाड़ी नहीं थी। फिर वो सोचता है कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। चेक करने के लिए वो ऊपर चढ़ता है और देखता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ़ है। वो देखता है यहाँ से आगे बढ़ना आसान होगा, इसलिए वो सबसे पहले अपने सामान को खींचकर ऊपर लाता है और वो स्लीपिंग बैग को बार बार ऊपर लाने की कोशिश करता है जिसमें वो लड़की होती है। वो बार बार स्लिप हो जाता है क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा था। अब वो बैठकर रेस्क्यू पॉइंट पर जाने का एक और रास्ता बनाने लगता है। उसको फ़िक्र ये होती है कि उस रास्ते से उनको जाने में 2 दिन लगने वाले थे, लेकिन जिस रास्ते से वो अब जाएगा वहाँ से उसे 5 दिन लग जाएंगे और खाना भी कम था और लड़की की हालत इतनी ख़राब थी कि उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इसके बाद वो हिम्मत करता है और ठान लेता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं इस नए रास्ते से जाऊँगा। जिसके बाद वो अपना सामान नीचे उतार कर इस नए रास्ते पर चलने लगता है। आगे जाकर उसे गार नज़र आती है जहाँ जाकर वो रुकता है, खाना खाता है और इस लड़की को भी खिलाता है। इसकी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और इसका जिस्म भी काला पड़ने लगा था। लगता था कि उसका खून जम रहा है। इसके अलावा उसके चूल्हे में गैस भी ख़त्म हो गई थी। उसकी परेशानी में और इजाफा हो जाता है। वो चुपचाप बैठा भी सोच ही रहा था कि उसको बाहर से गुर्राने की आवाज़ आने लगती है और वो इस गुर्राने की आवाज़ से समझ जाता है कि बाहर कोई बर्फ़ानी रीछ है और वो काफ़ी डर जाता है। इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है और वो कोशिश करता है कि लड़की भी चुप हो जाए, लेकिन इसी टाइम उस लड़की को खांसी आने लगती है, जिसको सुनकर ये समझ आता है कि अंदर ज़रूर कोई है और अंदर आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गार का रास्ता बहुत छोटा होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। लेकिन रीछ भी काफ़ी चालाक था। रीछ इतना चालाक था कि वो बर्फ़ तोड़कर अंदर आने का रास्ता बनाने लगता है। ये देखकर ओवरगार्ड बहुत डर जाता है और सामान में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है। काफ़ी देर के बाद उसको फ्लेयर गन मिल जाती है। वो उसको चलाकर रीछ को डराता है, जिसको देखकर रीछ पीछे हो जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर बाहर आकर ओवरगार्ड देखने लगता है कि कहीं वो रीछ बाहर तो नहीं है, लेकिन फिर जब वो उसको नहीं दिखता तो चुपके से ओवरगार्ड वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो बर्फीला तूफान आने लगता है। उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो स्लेड पर से लड़की को नीचे रखकर स्लेड को खड़ा कर देता है ताकि इस पर और लड़की पर बर्फ़ ना पड़े और वो दोनों बच जाएं। वो भी जाकर उस स्लीपिंग बैग में लेट जाता है जहाँ वो लड़की लेटी हुई थी। फिर जब तूफ़ान थोड़ा रुक जाता है वो इस लड़की को पानी पिलाने के लगता है, लेकिन इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका मुंह भी नहीं खुलता था। अचानक उसको खांसी होती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। जब ओवरगार्ड उसके ज़ख्म को चेक करता है वो उसको पता चलता है कि उसको इन्फेक्शन हो गया। उसको साथ ही वो लड़की दोबारा से बेहोश हो जाती है। देखकर ओवरगार्ड को लगता है कि लड़की मर गई है, या अगर मरी नहीं भी है तो कुछ देर में मरने वाली है और इसे आगे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो ओवरगार्ड
کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ کرتا بھی کیا، وہ لڑکی کو وہاں چھوڑ کر اکیلا ہی آگے جانے لگتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو ساتھ لے کر بھی جاتا ہے تب بھی اس کو بچایا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں آس پاس کوئی ہاسپٹل بھی نہیں تھا۔ پھر وہ آگے چلنے لگتا ہے اور تھوڑا آگے جانے پر ایک دم وہ ایک گڈھے میں گر جاتا ہے، اس کو کافی چوٹ آتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہوش آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹانگ پتھروں میں پھنس گئی ہے، وہاں سے نکلنے کی کافی کوشش کرتا ہے، لیکن پتھر اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ نکل نہیں پاتا اور وہ رونے لگتا ہے اور بہت اداس ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا اور اب میں بھی نہیں بچوں گا۔ پھر اس کو اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، شاید مجھے اسی غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ لڑکی کا سوچتے ہی اسے ایک نئی ہمت ملتی ہے اور وہ اپنی ٹانگ کو بڑی مشکل سے پتھروں کے نیچے سے نکال کر گڈھے سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کی ٹانگ کافی زخمی ہو گئی تھی اور خون بھی آ رہا تھا۔ وہ اپنے زخم کو ایک کپڑے کی مدد سے باندھ لیتا ہے۔ پھر وہ جیسے تیسے کر کے اس جگہ پر آتا ہے جہاں وہ لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کی حالت میں اب سدھار آنے لگتا ہے اور وہ ہوش میں آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ہوش میں آ کر اس کو ہیلو کہتی ہے، لیکن اوور گارڈ رونے لگتا ہے اور بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگ پر بہت بڑا زخم تھا اور اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکی اس کو سنبھالتی ہے۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور لڑکی اور سلیپنگ بیگ کو بھی آگے کھینچنے لگتا ہے۔ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ ریسکیو پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے اور ریسکیو پوائنٹ پر وہ پہاڑی پر چڑھتا ہے اور پہاڑی پر چڑھنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک ہیلی کاپٹر ہے، جس کے بعد وہ فلیئر گن سے ان کا دھیان اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس میں ناکام رہتا ہے کیونکہ ہیلی کاپٹر کہیں اور جا رہا ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ اپنی جیکٹ فلیئر گن سے جلا کر ان کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، جس جیکٹ سے وہ اپنی حفاظت کر رہا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہیلی کاپٹر پھر دوسری جانب جانے لگتا ہے۔ پھر اوور گارڈ بہت مایوس ہو جاتا ہے اور لڑکی کو اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور رونے لگتا ہے اور بالکل مایوس ہو جاتا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی ہیلی کاپٹر واپس آ جاتا ہے اور ان دونوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تب اوور گارڈ کی بس آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ان دونوں کو بچا لیتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ہمیں ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، جیسے کہ مثال ہمارے سامنے ہے اوور گارڈ کی، جس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور مقابلہ کیا تھا۔ اگر آپ کو مووی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ میں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاؤں گی۔ اللہ حافظ۔